For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. جی السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر زاہد اصغر ہوں۔ میں پیشے کے اعتبار سے ایک پیتھولوجسٹ ہوں۔ میں نے ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی سے تعلیم حاصل کی اور امریکہ سے ٹریننگ کرنے کے بعد کافی عرصہ وہاں پریکٹس کرنے کے بعد میں پاکستان آیا ہوں، اور آج کل میں لاہور میں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا ہوں پیتھولوجی کی، اور لیب کا انچارج ہوں۔ میں آج آپ سے ایک بڑے اہم اور انتہائی موذی مرض کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ پاکستان میں ہمارے عادات کی وجہ سے بہت زیادہ کامن ہے، اور وہ ہے منہ کا کینسر، منہ کا سرطان جسے اردو میں کہتے ہیں، اورل کیویٹی کا کینسر۔ اب کہیں گے کہ ہوتا کیا ہے یہ، کیسے اس کا پتہ چلے گا کہ یہ کینسر ہو گیا ہمیں، یا اس کا تدارک کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں چند ضروری باتیں یہ ہیں کہ منہ کا کینسر عام طور پہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سگریٹ سموکنگ کرتے ہیں۔ سگریٹ سموکنگ از ون آف دا موسٹ کامن رسک فیکٹر۔ اس کے علاوہ چھالیا کا استعمال اور پان اور گٹکا جو کراچی میں خاص طور پہ کھایا جاتا ہے، یہ انتہائی خطرناک چیزیں ہیں کھانے میں، اور ہمیں شوقیہ تو ہم اس چیز کو شروع کر دیتے ہیں، مگر جب یہ عادت بن جائے تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جو لوگ سالہ سال چھالیا منہ میں رکھ کے کھاتے رہتے ہیں، چباتے رہتے ہیں، اریٹیٹ کرتے ہیں زبان کو اور اپنی گال کے اندر والی سائڈ کو۔ اسی طریقے سے جو لوگ نسوار رکھتے ہیں ہونٹ کو کھینچ کے اندر، وہ جگہ کی جو میوکوزا ہوتی ہے، جو لائننگ ہے منہ کے ہمارے اندر کی، وہ السریٹ ہو جاتی ہے۔ وہ السر ہونے کے بعد وہ آہستہ آہستہ سیلز، جو لائننگ سیلز ہیں، ان میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہ پری کینسرس اور پھر کینسرس بن جاتے ہیں، اور یہ بن جاتا ہے اسکویمس سیل کارسینوما۔ ہماری میڈیکل ٹرمینالوجی میں، عام فہم میں آپ اس کو منہ کا کینسر کہہ سکتے ہیں۔ لوگ عرصہ دراز تک اس بیماری کو سہتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے منہ میں کوئی السر ہو گیا، ذرا سا ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بیماری گھٹنے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اسکویمس سیل کارسینوما کی کچھ خصوصیات ہیں کہ یہ منہ سے ہونے کے بعد یہ جو نروز ہیں ہماری، جو گالوں میں اور زبان میں اور ادھر، ان کے ساتھ یہ جو ہے کیکڑے کی طرح اندر ہی اندر ٹریول کرتا جاتا ہے، اور خون کی نالیوں میں جا کے جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتا ہے۔ ایک اس کی لمفیٹک ڈرینیج ہوتی ہے ہمارے منہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بنائی ہیں، لمف ویسلز، جن کے ذریعے کینسر کے سیل، چھوٹے چھوٹے سیل خلیے ٹوٹ کے، جو کہ عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے، وہ ان چینلز کے لیے جا کے، اور یہ جو ہمارے گلے میں غدود جنہیں لمف نوڈ کہتے ہیں، ان میں چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ یہاں سے نیچے پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اریٹیشن، منہ کے اندر آپ ایسی چیزیں جو مستقل کھاتے رہتے ہیں، چھالیا، پان، سگریٹ، جس میں کارسینوجن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سگریٹ ایک ایسی بیماری ہے جو نہ صرف آپ کے منہ کے کینسر، آپ کے لنگ کے کینسر، دل کی بیماری، بلکہ پیشاب کا جو ہمارا مثانہ ہوتا ہے، بلیڈر، یورینری بلیڈر، اس کے کینسر تک کی وجوہات جو ہیں وہ سگریٹ سموکنگ کے اندر شامل ہے، بلکہ کولن کینسر تک میں سگریٹ کینسر کو جو ہے، سگریٹ کو جو ہے سمجھا جاتا ہے ون آف دا کازیٹیو فیکٹر۔ تو اور یہ عام طور پہ جو لوگ عرصہ دراز تک استعمال کرتے ہیں ان میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اب اس کا پتہ کیسے چلتا ہے، ڈائگنوسس کیسے کرتے ہیں اس کو؟ اگر آپ کے منہ میں کوئی السر ہے جو کرونک ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، سال ہو گیا ہے، 3 مہینے ہو گئے، تو ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ عام طور پہ ڈینٹسٹ حضرات، کیونکہ منہ کا معائنہ زیادہ بہتر کرتے ہیں، وہ ہیڈ اینڈ نیک کے جو کینسر ہے، اورل کیویٹی کا جو کینسر ہے، اسکویمس سیل کارسینوما، اس کو بہت جلدی وہ پکڑ لیتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں۔ ان کو نظر آتا ہے، وہ جب گلو پہن کے آپ کے منہ میں انگلی لگا کے فیل کرتے ہیں تو انہیں ہارڈنیس محسوس ہوتی ہے۔ جو بنائن بے ضرر قسم کے السرز ہوتے ہیں اس کو وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، جو ہارڈ فرم کینسر، اور پھر وہ گلے کا معائنہ کرنے کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کوئی لمف نوڈ بڑی ہے۔ اب لمف نوڈ اگر بڑی ہوئی ہے گردن میں تو اس کی وجہ میٹاسٹیٹک یا وہ بنیادی جو کینسر منہ میں ہے اس کے یہاں پھیلنے کی بجائے اور انفلیمیشن بھی ہو سکتی ہے اور دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ مگر اگر منہ میں السر ہے
اور وہ لمبے عرصے سے ہے تو یہ غدود جو آپ کا بڑھ گیا ہے اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ اسکویمس سیل کینسر کی وجہ سے بڑھ گیا ہے. تو اب اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بائپسی کی جاتی ہے. بائپسی کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا پیس، جیسے آپ چنے کی دال کا دانہ ہے اس سائز کا ٹیشو منہ کھول کے سرجن، اورل کیویٹی ہیڈ اینڈ نیک سرجن یا ڈینٹسٹ اس کو فورسپ سے پکڑتے ہیں چپٹی سے اور اس کو سنپ کرتے ہیں آپ کو تھوڑی سی نمنگ دوائی دے کے، اور وہ پیتھولوجسٹ کو بھیجتے ہیں. میں کیونکہ پیتھولوجسٹ ہوں، میرے پاس اس طرح کے اسپیسمن مختلف ڈاکٹروں سے ہر روز تقریباً آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور کیونکہ پاکستان میں یہ چھالیا اور پان کا رواج بہت زیادہ حد تک ہے، تو یقین جانیے کہ ویسٹرن ورلڈ میں اورل کیویٹی کینسر ریلیٹیولی بہت لو ہے. ہمارے پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کا یہ جو ریجن ہے، یہاں اورل کیویٹی یعنی منہ کا کینسر جو ہے سب سے زیادہ کامن ہے، اور اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے. اس بائپسی کی ہم سلائڈیں بناتے ہیں، اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں اور پھر ڈائگنوسس دیتے ہیں ڈاکٹر کو کہ جی یہ اسکویمس سیل کارسینوما ہے اور یہ کتنا ڈیپ جا رہا ہے، اس کا سرفیس السریٹ ہوا ہے، اور پیری نیورل انویژن ہے یا نہیں ہے، لمفیٹک انویژن ہے یا نہیں ہے. بہت ساری ایسی باتیں جو شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئیں، لیکن جو سرجن اور ہیڈ اینڈ نیک کے سرجن ہیں یا جو اس علاقے میں سرجری کرتے ہیں، ان کو یہ باتیں، رپورٹیں ہماری جو ہیں وہ سمجھ آتی ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ وہ ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں. اب ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ہیڈ اینڈ نیک کینسر کی ٹریٹمنٹ بنیادی طور پہ ہے سرجری. سرجری اس علاقے کی ایک تو مہنگی بڑی ہے. آپ گورنمنٹ کے ہسپتال چلے جائیں تو وہاں تو لائنیں لگی ہوں گی، 6 مہینے سال تک آپ کی باری نہیں آئے گی کیونکہ بیماری اتنی کامن ہے. دوسرا، اس میں ڈسپوزیبل یوز ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری لوازمات استعمال ہوتی ہیں سرجری میں. تو عام پرائیویٹ ہسپتالوں میں 5 سے 10 لاکھ روپے آپ کا خرچہ ہو جائے گا صرف ایک چھوٹی ساری السر جس کو آپ نے اگنور کیا. 2 باتیں اور اس کی کاز میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ ڈینچرز پہنتے ہیں، جو آرٹیفیشل جن کے دانت نکال دیے جاتے ہیں، ڈینچرز بھی بعض اوقات اریٹیٹ کرتے ہیں منہ کو. اگر ان میں ذرا سی بھی خراش ہے تو فوراً ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اس کو رگڑوائیں، اور وہ چیز جو آپ کی منہ میں درد یا اریٹیشن پیدا کرے اس چیز کو ہٹوائیں. اور ایک اور HPV ویسٹرن ورلڈ میں ہیومن پیپلوما وائرس جو ہے، ایک وائرس ہوتا ہے جو کہ ینگ لوگوں میں 30-40 ایئرز کی ایج میں ہیڈ اینڈ نیک کے کینسر، اسکویمس سیل کارسینوما کی ایک بڑی وجہ ہے HPV. اس کے بھی ٹیسٹ اویلیبل ہیں. اس کو ہم مائکروسکوپ کے نیچے جب بائپسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے خاص فیچرز ہوتے ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور وہ ہم ڈاکٹرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سرجری بنیادی علاج ہے. سرجری میں وہ پورا منہ کھول کے یہاں سے کاٹ کے، کافی بعضوں کا ڈیپینڈ کرتا ہے، آدھا چہرہ کاٹنا پڑتا ہے. اگر چھوٹی بیماری ہے تو وہ اندر سے ہی کاٹ کے نکالی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی لمف نوڈ تک کینسر چلا گیا ہے تو سرجن ایک لمف نوڈ نکالے گا یہاں سے، اور وہ سرجری کے دوران فروزن سیکشن کرواتا ہے، پیتھولوجسٹ کو بھیجتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ لمف نوڈ جو ہے اس میں میٹاسٹیٹک کینسر ہے یا یہ ری ایکٹیو طور پہ یوں ہی ذرا بڑی ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پہ انفلیمیشن تھی، اریٹیشن تھی منہ میں. تو وہ لمف نوڈ کو ہم 10-15 منٹوں میں اس کی سلائڈ تیار کرتے ہیں، ایک مشین پہ مائکروسکوپ پہ دیکھتے ہیں، سرجن کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنی فائنڈنگ کہ جی یہ تو میٹاسٹیٹک کینسر ہے. اس بنیاد پہ پھر یہ گردن کی ساری، اگر لیفٹ سائڈ پہ ہے تو ساری لمف نوڈ 50-60 لمف نوڈ چھوٹی ہوتی ہیں، وہ ساری سرجن کو نکالنی پڑتی ہیں. اور یہ سرجری چھوٹی ڈیوریشن کی نہیں ہوتی. یہ دن کے 10-11 بجے سرجن شروع کرتا ہے اور رات کو 11-12 بجے ختم کرتا ہے. یہ 12 گھنٹے سے زیادہ ڈیوریشن کی سرجری ہوتی ہے کیونکہ بے شمار نروز ہوتی ہیں، بے شمار بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جن کو بڑی احتیاط سے ایک ایک کر کے بڑی وہ مائکروسکوپ لگا کے، آپریٹنگ مائکروسکوپ، سرجن کو بعض اوقات دیکھنا پڑتا ہے اور بڑی احتیاط سے سرجری ہوتی ہے.
اس کے بعد آپ کی شکل بھی ڈسفگر بھی ہو سکتی ہے، اور اگر سرجن بہت اچھا سرجن ہے اور اس کو آتا ہے سارا اپنا کام، جو کہ لاہور میں بڑے اچھے سارے سرجن اس طرح کے اویلیبل ہیں، ہمارے بھی ڈاکٹرز ہسپتال میں بھی 3-4 سرجن ہیں جو اس چیز کے اندر بڑے ماہر ہیں، اور وہ ڈیلی بیسس پہ اس طرح کی سرجریاں کرتے ہیں۔ ریڈیشن کے حوالے سے صرف اتنی بات بتاؤں گا کہ اس میں آپ کو ہر روز جانا پڑتا ہے 5 دن، اور پھر 2 دن کی چھٹی، پھر 5 دن، تو 1 مہینہ جانا پڑتا ہے ریڈیشن کروانے کے لیے، جو کہ لاہور میں صرف شوکت خانم اور آغا خان میں، شوکت خانم اور ان مول میں اویلیبل ہیں، اور یہ لمبی لسٹیں ہیں، بے شمار لوگ ریڈیشن کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو انتظار بڑا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو کیمو تھراپی بھی بعض اوقات لینی پڑتی ہے، جو ایک انتہائی مہنگا علاج ہے۔ تو برائے مہربانی بھائیوں اور بہنوں، یہ اپنی عادات کو تھوڑا سا بدلیں۔ اگر آپ پان کھانے کے عادی ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، چھالیاں چبانی چھوڑ دیں، منہ میں نسوار رکھنی چھوڑ دیں، اور ہیلدی ہیبٹس اپنائیں، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ۔